بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بہت ہی بامعنی، بامقصد، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا ہے۔ ایک لفظ کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جس طرح الف لام میم، اس کو ایک لفظ نہیں بلکہ 3 کہا گیا ہے۔ الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں اور میم پہ 10 نیکیاں۔ آپ الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی، 30 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 30 درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک ایک لفظ پہ فضیلت ہے۔ اب ہر سورت کی فضیلت علیحدہ، ہر آیت کی فضیلت علیحدہ، ہر رکوع کی فضیلت علیحدہ۔ قرآن پاک کے 6666 حروف کی فضیلت علیحدہ، 114 سورتوں کی فضیلت علیحدہ، اور اسی طرح ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین ہے۔ دل ایک مرکزی چیز ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے، اور دل کے اشاروں پہ، دل کی مرضی پہ انسان کا سارا وجود کام کرتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی کھانے کی دعوت دے، آپ یہ نہیں کہتے کہ میرا منہ نہیں مانتا، کھانا تو آپ نے منہ سے ہے، آپ فوراً کہیں گے کہ میرا دل نہیں مانتا۔ بات دل کی ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آج ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو آپ کی مرضی نہیں تو آپ فوراً کہیں گے میرا دل نہیں چاہتا۔ بھئی جانا تو آپ نے پاؤں سے چل کے ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے پاؤں نہیں چاہتے۔ اگر کوئی کہے میری طرف دیکھو تو صحیح، آپ فوراً کہیں گے کہ میرا تو دل ہی نہیں چاہتا آپ کی طرف دیکھوں۔ ہر بات دل پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ تو دل کو جسم کے اندر ایک سرداری کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، انسان کے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح رہا تو پورا انسان صحیح، وہ خراب ہوا تو سارا انسان خراب ہے، برباد ہے۔ فرمایا ہوا قلب، ہوا قلب، ہوا قلب، 3 مرتبہ فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا، یہ مرکزی جگہ ہے قرآن پاک کی، ہر سورت کی فضیلت۔ اسی طرح سورہ رحمان، اسے قرآن پاک کی دلہن کہا گیا، خوبصورتی کہا گیا۔ اب دل تو سب کا سردار ہے۔ آپ اس دل کی تلاوت کر لیں، اس کے 3 بڑے فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فائدے تو بے شمار ہیں، آپ ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنے فائدے ہیں۔ 3 منفرد فائدے، خاص قسم کے فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، کوئی بندہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے، گمراہی کے کام اس نے شروع کر دیے، ہدایت والے کاموں کو چھوڑ دیا، بے دینی اس نے اختیار کر لی۔ آپ اس سورت کو پڑھ کر اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے
تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے اسے ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ وظیفہ آپ نے سورہ یاسین والا فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ فوراً فجر کی نماز کے بعد ہی شروع کریں، اشراق پڑھنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد فوراً آپ نے پڑھ کے دعا کی ہدایت کے لیے تب بھی ٹھیک ہے، اشراق کی نماز کے بعد آپ نے پڑھ کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کی تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی دن کر کے چھوڑ دیں، کرتے رہیں یہ دعا۔ جب اللہ اسے ہدایت دے دے تو پھر بھی یہ ایک دفعہ پڑھنا مشکل تو نہیں ہے، ویسے بھی حکم یہ ہے کہ روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت شام تک تمہاری ساری ذمہ داری اٹھا لیں گے، ہر کام کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لے لیں گے، اور اس دن اگر موت آ گئی اللہ رب العزت اتنی آسانی والا معاملہ کریں گے کہ حساب و کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی طرح آپ شام کو اگر پڑھ لیتے ہیں، رات کو پڑھ لیتے ہیں، رات سے مراد مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، رات میں کسی وقت بھی، آدھی رات کو تہجد کے وقت بھی پڑھ لیں، پھر بھی اللہ اسی طرح رحمت والا معاملہ کریں گے اور کسی بھٹکے ہوئے آدمی کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بیٹا میرا نافرمان ہو گیا، بیٹی بات نہیں سنتی، میرا بھائی مجھ سے روٹ گیا، میرا دوست مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کوئی بھی ایسا ہو جو ناراض ہو جائے یا راہ سے بھٹک چکا ہو، آپ اس کے لیے صبح پڑھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں اور رات کو بھی یہ پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یقین سے یہ کام کریں، اگر آپ کے یقین میں کمزوری ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ، ولادت کے وقت بچے یا بچی کی ولادت وہ تو اللہ جانتا ہے جو بھی ہے، ولادت کے وقت تکلیف ہو، یہ صورت یعنی سورہ یاسین پڑھ کے دم کر دیا جائے، اللہ ولادت میں بھی آسانی والا معاملہ کر دیتے ہیں۔ لوگ اس بات سے ڈرتے بھی ہیں، سورہ یاسین جو ہے مرتے وقت ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ کئی لوگوں نے سوال کیا، اس کا یہ نہیں، لوگوں کو مارنے کے لیے یہ نہیں ہے، جب آخری وقت ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ کرتے ہیں اگر یہ پڑھی جائے تو۔ آسانی یہ کہ موت تو ایک دن آنی ہے، اگر اس کی موت کا وقت مقرر ہے تو روح آسانی سے نکل جائے گی، اور اگر موت کا وقت مقرر نہیں ہے اس تکلیف سے اللہ اسے نجات دے دیں گے، اسے اللہ صحت عطا کر دیں گے۔ دونوں باتوں میں سے ایک بات ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہیں کہ بس سورہ یاسین پڑھی تو فوراً گیا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، وہ ڈرتے نہیں پڑھتے، اسے ڈرے نہیں، یہ مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ فائدے کے لیے ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے پہ 11 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور یہی رمضان المبارک میں آپ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 770 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شام کو بھی اگر پڑھ لیتے ہیں، رات کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو 770 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، یعنی ایک مرتبہ سورت پڑھنے پہ۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، آگے پیچھے بھی پڑھتے رہیں، 11 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرتے رہیں، اور اس مہینے میں تو اور اہتمام سے پڑھیں تاکہ آپ کو 770 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب صبح بھی ملے اور شام کو ملے، دونوں ٹائم یہ ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت نیکیوں میں بھی اضافہ کر دیں گے، خیر و برکت کا معاملہ بھی عام کر دیں گے، اور اللہ
پریشانیوں کو بھی دور کریں گے اور رزق کے فیصلے بھی عام کر دیں گے، حلال پاکیزہ اور کشادہ روزی بھی ملے گی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔